اور بانیان مجلس نے بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ لنگر امام حسین علیہ السلام کا وسیع اہتمام کیا ہے۔ آپ تمام مومنین سے التماس ہے کہ اپنی اپنی اندرونی و بیرونی تمام بیماریوں کی مکمل شفا یابی کے لیے لنگر امام حسین علیہ السلام تناول فرمائیے گا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مل پائے نہ کہیں سے بھی تم کو اگر شفا، مل پائے نہ کہیں سے بھی تم کو اگر شفا، لنگر میرے حسین کا تو کھا کے دیکھنا۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑہ سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات اللہ دعا ہے اللہ ودہ شریف بانیان اس کا وشن قبول و منظور فرمائے، خالق کائنات ذکر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دی تیری دعا قبول فرمائے۔ میرے محترم سامنے ایک لفظ بڑا مشہور ہے، امر بالمعروف، دوسرا ہے نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنا، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا۔ اس واسطے کچھ بندے کوشش کرتے ہیں جڑے نیکی کرتے ہیں، کچھ بندے کوشش کرتے ہیں جڑے نیکیاں واسطے لوگوں کو حکم کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں۔ اس امر بالمعروف کرنے والے نال خالق اس آیت مجیدہ شفاعت جڑے بندے نوں خالق نیکی دی توفیق دیندا ہے، الحمدللہ۔ جڑے لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیاں دا حکم کرتے ہیں، انہاں واسطے اس آیت مجیدہ چ گل ہے۔ یہ آخری حصے چ موضوع ہے جڑا میں جناب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خالق فرماتے ہیں سوالیہ انداز، اللہ فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو؟ سوالیہ انداز اللہ کہہ رہے ہیں اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ سوالیہ انداز۔ اللہ فرماتا ہے وتنسون انفسکم، حالانکہ تم تو اپنے آپ کو بھول چکے تھے، تم لوگوں کو نیکیوں کا امر کرتے ہو، تم لوگوں کو نیکیوں کا درس دیتے ہو، تم لوگوں کو نیکیوں کا امر اور حکم کرتے ہو۔ کون لوگ؟ اللہ فرماتا ہے وتنسون انفسکم، جبکہ تم تو خود ہی اپنے نفسوں کو بھول چکے ہو، تم کو تو اپنا آپ یاد نہیں، لوگوں کو کیا حکم کرو گے؟ اپنا آپ تو پہلے سنبھالو، اپنی ذات کو تو سنبھالو، پھر لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دے دینا۔ خالق فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کتاب بھی کرتے ہو، تلاوت کتاب بھی کرتے ہو اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم بھی دیتے ہو، یعنی قرآن حکیم بھی پڑھتے ہو اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، حکم دیتے ہو کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ کم از کم پہلے اپنے نفسوں کو تو دیکھ لو، اپنے نفسوں کو تو غور سے دیکھو کہ تم تو نفسوں کو ہی بھولے ہوئے ہو، تو کسی کو کیا تم امر نیکی کا کرو گے؟ یہ تو بعد آخر انہاں بندیاں نال یہ طے ہو گیا کہ انہاں بندیاں نال اللہ گل کر رہا ہے جڑے اپنے آپ ٹھیک نہیں تو لوگوں کو نیکیاں دا حکم دیتے ہیں، جنہاں دا اپنی ذات ٹھیک نہیں اور لوگوں کو نیکیاں دا حکم دیتے ہیں۔
کہ انہاں لوگاں نال مخاطب ہوتے خالق نے آخری گل کی ہے اوتے تھوڑی جی گفتگو ہے. خالق فرماتا ہے تم ہو کہ نفسوں پہ غور نہیں کرتے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے بھی ہو, حکم بھی دیتے ہو اور تلاوت کتاب بھی کرتے ہو. خالق کائنات فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ افلا تعقلون, حقیقت یہ ہے کہ تم عقل ہی نہیں رکھتے. افلا تعقلون, کیا تم عقل رکھتے ہو؟ میرا آج کا موضوع ہے جی عقل. میرا مطلب ہے عقل ایک اہم چیز ہے دین اسلام سے. دین اسلام وچ اہم شے دا نام عقل ہے. اگر عقل نہیں دین بھی کوئی نہیں, عقل نہیں حیا بھی کوئی نہیں, عقل نہیں اسلام بھی کسی کوئی. عقل بڑی ضروری چیز ہے. وہ واسطے اگر تسی کو جو فرمائیے تو میں سورہ مبارکہ عنکبوت دیا 3 آیتاں میں جناب کے سامنے عرض کر دینا اور گل واضح ہو جائے گی کہ میں پڑھنا کی چاہتا. خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. میرے حبیب یہ جو مشرک ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے, مشرکوں سے اگر پوچھا جائے ساڑھے تک اطلاع ہے کہ مشرک نہ اللہ دا پتہ ہے نہ اللہ نو جانتا ہے, وہ بت پرست ہے, اللہ کی معرفت نہیں رکھتا, اللہ دا انہوں پتہ ہی نہیں کہ کوئی اللہ بھی ہے. لیکن ایتھے انکشاف عجیب ہو رہا ہے. خالق فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. جب مشرکوں سے پوچھا جائے کہ آسمانوں کو کس نے بنایا, زمین کو کس نے بنایا, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا. جب مشرکوں سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے اور سورج اور چاند کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے قادر مطلب کون ہے جو ان کو وقت پہ لاتا ہے, وقت پہ نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں, وہ کون ہے؟ تو میرے حبیب لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہہ اٹھتے ہیں اور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ جناب. جب مشرکوں سے بھی کہا جائے گا کہ بتاؤ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں, مشرکوں سے زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے اور چاند سورج کو مسخر کس نے کیا ہے, تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے. پھر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ, اللہ چاہتا ہے جس بندے کا رزق بڑھا دیتا ہے. پھر خالق فرماتے ہیں ہاں وَيَقْدِرُ لَهُ, اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق کو گھٹا بھی دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. وہ اپنے علم کے مطابق یہ اندازے نہیں لگاتا, اس کا علم یہ ہے, اس کے علم میں ہے کہ گھٹانا کس کا ضروری ہے, بڑھانا کس کا ضروری ہے. کبھی رزق بڑھا کے آزماتا ہے, کبھی رزق گھٹا کے آزماتا ہے, اور کون ہے؟ وہ اللہ ہے. پھر خالق کائنات نے تیسری آیت میں ہے سورہ مبارکہ عنکبوت. خالق فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ. جب مشرکوں سے پوچھا جائے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے, کون نازل کرتا ہے, اور ان مشرکوں سے بھی پوچھا جائے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا, اور بنجر زمینوں کو موت کے بعد زندگی کون دیتا ہے. جب مشرکوں سے یہ سارا کچھ پوچھا جائے تو میرے حبیب لا یقولون اللہ, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ ہے. ایتھے میں رک رہا ہوں اور جنہ کو میں پڑھے ہے پہلا علم بنا بھی کس حد تک میں پہنچا سکے. قرآن کہہ رہے ہیں کہ مشرک سے پوچھا جائے زمین و آسمان کو خالق کس نے کیا, تو وہ کہتا ہے اللہ. سورج چاند کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے, وہ کہتا ہے اللہ. رازق کون ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے. جب پوچھا جائے آسمان سے پانی نازل کر کے بنجر اور مردہ زمینوں کو زندہ کون کرتا ہے, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ ہے. اللہ ہے, کمال ہے. اللہ کو مان بھی رہا ہے کہ وہ رازق ہے, قادر ہے, خالق ہے. پھر مشرک کیوں ہے؟ بڑی لطافت نال سورۃ سماعت فرمایا. ساڑھے تک ویسے سادہ لوگاں تک اطلاع سی کہ انہوں تو پتہ ہی نہیں رازق کون ہے, انہوں تو پتہ ہی نہیں خالق کون ہے, انہوں کو پتہ ہی نہیں مالک کون ہے. وہ تو بتاں کے پوچھتے ہیں, بتاں کے منتاں کرتے ہیں, بتاں کو پوچھتے ہیں, انہوں تو اللہ کا پتہ ہی نہیں. ایسے انکشاف ہو گیا قرآن چاہ. یارا قرآن نے انکشاف کیا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے, تو وہ کہیں گے کہ اللہ. رازق کون ہے, تو کہیں گے کہ اللہ. مسخر کائنات پہ قادر کون ہے, تو کہیں گے اللہ. یہ مطلب ہے مشرک علم ہے, انہوں پتہ ہے کہ وہ خالق بھی ہوئے, رازق بھی ہوئے, مالک بھی ہوئے. اچھا پھر مشرک
یہ مطلب ہے اگر ہوں کوئی بندہ ساڑھے سے روک پان کی کوشش کرے کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں تو تم کڑی بادری پہ کرنا ہو تو مشرک بھی بننا شکریہ بھائی کمال ہے اگر کوئی بندہ ساڑھے سے مسلمانی دا روک رکھے یا اپنے اسلام دا روک رکھے کہ ہم اللہ جل شانہ کو خالق مانتے ہیں تو پائی جان تسی کوئی نہیں پر بادری کر دے وہ مشرک بھی مانتا ہے جڑا بندہ اندر اللہ کو رازق مننا وہ مشرک بھی مانتا ہے تو جے کوئی آکھے میں اللہ کو قادر مننا یہ وہ مشرک بھی مانتا ہے اور اگر تسی ادھر توجہ کرو شیطان والے پاس تو اس میں لعنت شانت لے کے اللہ نے واقعہ سمجھا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم تو مجھے مہلت دے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا لعنت لین تو بعد کہہ رہے اے میرے رب یا ربی اے میرے رب اے میرے رب ساڑھے تے ایوی روک کوئی نہ پائے کہ اس کی رب نو رب ماننے ہاں اور رب نو رب تے شیطان نہیں مانتا پھر وہاں مجھے تیری عزت کی قسم فابی عزتی کا قرآن حکیم ہے سورہ مبارکہ سواد ترینہ پارا فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم یہ دا مطلب ہے شیطان اللہ نے کہا عزت بھی مانتا ہے پھر اندر تو مجھے مہلت دے یہ دا مطلب یہ نو بھائی مانی پتا سی اے مہلت دے وے تے لب دیئے اے مہلت نہ دے وے تے نہیں لب دی یہ دا مطلب قادر بھی مانتا ہے تو پھر اندر مجھے تیری عزت کی قسم میں قیامت تک قیامت یہ دا مطلب قیامت تے بھی ایمان ہے یہ مشرک تے شیطان کے میں دے ہوندے ہیں یہ میں حیران ہو گیا شیطان اللہ کو رب مانتا ہے انہوں با عزت مانتا ہے انہوں قادر مطلق مانتا ہے پھر قیامت تے بھی یقین رکھتا ہے تو پھر شیطان ہے یا مشرک بڑے گئے ہیں یہ اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں یہ مطلب ہے اللہ کو اللہ کہنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے اللہ کو رازق کہنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے اللہ کو مالک اور قادر کہنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے میں کیا اللہ انہیں تک قصور کی ہے یہ تینوں رازق بھی مانتے ہیں خالق بھی مانتے ہیں پھر تینوں مالک بھی مانتے ہیں ہائے ہائے خالق کائنات فرماتے ہیں حبیب یہ جو مشرک تجھے کہتے ہیں نا کہ وہ رازق ہے وہ مالک ہے وہ قادر ہے قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ ان سے کہہ دو اسی اللہ کے لیے تو ساری حمد ہے اسی اللہ کے لیے تو ساری تعریفیں ہیں اسی کو بھی ہم تعریف کرتے ہیں اور تم کہہ بھی رہو ہو کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے تو پھر سجدہ بوتلو کر دیں اچھا مالک انہوں مندے نے سجدہ بوتلو کر دیں رازق انہوں مندے نے سجدہ بوتلو کر دیں تسخیر کائنات دا قادر انہوں مندے تو سجدہ بوتلو کر دیں میں کہ اللہ وجہ کی فرمایا تسنا بل اکثرهم لا یاقلون ان میں اکثریت ایسوں کی ہے جو عقل نہیں رکھتے مولا کائنات ان کو جزائے خیر دے ان میں اکثریت ایسوں کی ہے جو عقل نہیں رکھتے یہ مطلب ہے اللہ کو رزاق ماننے کے لیے بھی عقل نہ ہو تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے ہائے ہائے جو اللہ کو خالق بھی مان رہا ہو عقل نہ ہو تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے کتنی ضروری شاید ہے نا عقل ہے یہ بیوقوف کرتے کی نہیں رازق انہوں مندے نے سجدہ اٹھے کر دینے خالق انہوں مندے نے سجدہ کسے اٹھا جا کر دینے قادر انہوں مندے نے سجدہ کسے اٹھا جا کے کر دینے وہ جس کو خالق مانتے ہو اس کو معبود بھی مانو مسجود بھی مانو جس کو رزاق مانتے ہو اس کو معبود بھی مانو اس کو مسجود بھی مانو جس کو قادر مطلق مانتے ہو کرتے تم کیا ہو اللہ فرماتا ہے یہی تو ہیں جو عقل نہیں رکھتے کرتے کیا ہیں یہ خود بناتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں خود بناتے ہیں ان کو اچھا کمال ہے دو جملے نے اس کو جانتے ہیں ان کو مانتے ہیں کیا بات ہے تو نے سنت کی میں دوبارہ عرض کر رہے ہیں اسے جانتے ہیں ان کو مانتے ہیں جانتے اسے ہیں جس نے ان کو بنایا ہے یہ مانتے اسے ہیں کہ انہوں نے خود بنائے ہیں بہت شکریہ یہ جانتے اسے ہیں جس نے ان کو بنایا ہے اور مانتے اسے ہیں جن کو ان نے خود بنایا ہے یہ مطلب طے ہو گیا کہ اللہ کو جانتے ہوئے ہاتھی خود بنانا یہی شرک ہے سبحان اللہ سر اٹھانا میرا نام بہت شکریہ بڑا اچھا دعا سوال
اللہ کو جانتے ہوئے کسی اپنے بنائے ہوئے کو مان لینا یہی شرک ہے۔ اور یارا اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کو جانتے ہوئے، اللہ کو پہچانتے ہوئے کسی ایسے کو مان لینا جو خود بنایا ہو۔ حضرات جنیاں بندیاں نے سانو مشرک آکھیا ہے تے کافر آکھیا ہے، وہ سارا دن سانو مشرک آکھن، ساری رات سانو کافر آکھن، ساڑھے صحت تے اثر کوئی نہیں، نہ جسمانی صحت تے نہ روحانی۔ ایک بندے نے ایک بندے نو سویرے آکھیا ہے تو بھائی ماں نے وہ راتی نیندر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ سانو بندے سارا دن کافر آندے نے، مشرک آندے نے، اسی اطمینان دی نیند سونے ہاں۔ ساڑھے اندر جڑا اطمینان ہے نا وہ صرف ہے غصہ اس کا کیا جاتا ہے جس میں عقل ہو۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، اور غصہ ہونے تو کیتا جاندہ ہے جدہ چاہ کر ہو۔ جنہیں بندے مسکین سانو کافر آندے نے تے مشرک آندے نے، قانون تے قرآن نے یہ دسیا ہے کہ جاننا اسے جو خالق ہے اور ماننا اسے جسے خود بنایا ہے۔ جنہیں ساڑھے سون کا اطمینان ہے نا جی، وہ میں لوگوں نے نسل لگا وہ کیڑی گولی کھانے ہیں سی، اور لوگ کہتے ہیں یار میری سر پیٹ ہوتی ہے تو گولی کول ہے، تو جنہیں پرانے مریض ہوتے ہیں ان کو گولیاں دے کے ڈاکٹر بن گئے تھے۔ آج جنہیں کھانسی دے کے ٹی بی دے پرانے مریض نے وہ کسے کھانسی والے کو سکتا جان ہی نہیں دے، انہوں نے بہ جا میں تینوں گولی دے۔ یار اگر بندے نال دے مریض کو گولی لے کے کھا سکتے ہیں، اسی تواڈے سجنا ساڈے کول ایک دوائی ہے، روحانی دوائی جڑی بندے دی ٹینشن ختم کرے تے بندے آرام کی نیند سو جان۔ سارا دن بندے مسیتاں وچ کھلو کے کافر آندے، مسیتاں وچ کھلو کے کافر آندے تے ممبراں تے بیٹھ کے مشرک آندے۔ اسی پھر بھی تواڈے سامنے ہسنے ہاں تے ہسدے ہسدے سو جانے ہاں، علی علی کر دے اٹھ کے خدا دی قسم راضی سونے امام زمانہ نو یاد کر کے سوندے جاندے، یاد ہی کر دے اٹھ گئے نا۔ رونا کوئی نہیں، ساڑی کوئی دوائی ہے، وہ روحانی دوائی ہے، وہ ایک پوری کھاؤ آرام نہ سو، کیونکہ مشرک وہ ہے جو جانتا اسے ہے اور مانتا اسے ہے جسے خود بنایا ہے۔ قرآن تے میرا حق ہے ساڑے کو نیند دی دوائی ہے وے، اسا آج تک کسے ایسے نہیں منیا جنہوں بندیاں بنایا۔ ساڑے کو اطمینان اور سون دی بجا، ساڑے اندر دا اطمینان دی بجا۔ مولا جی دونوں کے ساتھ کمال جی شکریہ کرتا، اسا آج تک شکریہ کرتا، اسا آج تک کسے ایسے بندے نے مولا دونوں کے ساتھ کسے ایسے بندے نے آج تک تسلیم ہی نہیں کیتا جنہوں بندیاں رڑ کے بنایا ہو، بلکہ ایسا رسول اللہ تو بعد نبوت ختم، رسالت ختم، ختم نبوت، ختم رسالت تو بعد اگر کسی انسان اکمل لو اپنا حادی بنے ہیں، رہنما بنے ہیں، اپنا سرگرو بنے ہیں، اپنا امیر بنے ہیں، نبی دا خلیفہ بنے ہیں، اپنا امام بنے ہیں، اپنا حادی بنے ہیں تے بلا فصل بنے ہیں تے قرآن تے حد صرف انہوں بنے ہیں جدہ رزاق نے اعلان کرایا ہے، محمد نے اعلان کرایا، اس اللہ نے اعلان کروایا، پیغمبر نے اعلان کیتا ہے، کیونکہ جو اپنی مرضی کو بنائے ہوئے کو مانے وہی مشرک ہوتا ہے۔ مشرک جانتے اسے ہیں، اور جسے جانتے ہو اس سے پوچھو کہ ہادی کون ہے، جسے جانتے ہو اس کے کہنے پہ مانو نا، اور وہ کرے گا جو صاحب عقل ہو۔ ایک کام میں سارا عقل دے متعلق میں 4 حصہ پڑھ جاؤں توڑے سامنے، پھر اس تو بعد اور تشریح ممکن ہوئی کہ اس ٹائم اچھ کرنگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل تشریف جائے، حضرت آدم نے کہنے لگے اللہ نے توڑے کو 3 تحفے بھیجے ہیں، انہوں نے ایک رکھ لو تو 2 واپس کرو۔ کی گل اس طرح ہو نہیں جاتا؟ ہو جاتا ہے یار، ہو جاتا ہے۔ بندے کسٹر بنایا ہوئے، نال کھیر بنائی ہوئے، نال حلوہ بنایا ہوئے،
تے ترے ڈشاں سویٹ ہی نہیں تے بندہ کہہ سکتا پھر اج بھائی جی ایک کھا لو تے دو واپس کر دو. وہ پھر ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق کوئی کھیر پسند کرے گا, کوئی حلوہ پسند کرے گا, کوئی تیسری شاید کسٹرڈ پسند کرے گا. پسند تو پھر اپنی اپنی ہوتی ہے. حضرت آدم حضرت جبریل آخیا کہ اللہ پاک تھوڑے تک 3 تحفے بھیجے نے, انہاں چوں 2 مینوں دے دیو واپس لے جاؤ تے ایک رکھ. حضرت آدم نے آخیا کہڑا کر تحفہ؟ انہوں نے آخیا ایک عقل ہے, ایک دین ہے, ایک حیا ہے. ویسے چھڈن والا وچ کوئی نہیں. اور کئی باری سویٹ ڈشاں 4 بھی پکیاں ہون نا تے کہے بندے نے آخیا کیڑی کھانی ہے؟ وہ آندا ساریاں ہی نے پا. گاجر کا حلوہ بھی اتنے پا لینا, کھیر بھی اتنے پا لینی, حلوہ اتنے پا لینا, کسرے اتنے پا لینا, 2 کیلے بھی اتنے رہنے, اینی نہیں ساری پا لینا. حضرت جبریل آ گیا کہ اینی نہیں جی لینی. ہاں مطلب آگو اینا کو اینا 3 چیزاں نے اللہ پاک میں بھیجیا ہے. میں تو بچے آئی نہیں, میں تو پیغام لے کے آیا. تو آڈا تو انہوں کا معاملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ 3 شاہ پیش کر. یہ سانو اجے بھی سمجھنا نہ آئی کہڑے کہڑے انداز نال معصوماں نے گل سمجھائی, کہڑے کہڑے انداز نال سمجھائی. سمجھان واسطے دیکھو کیسی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ 3 چیزاں نے, اتنا جو 2 واپس کر دو, ایک رکھ. عقل ہے, دین ہے اور حیا ہے. ہوں ساڈے ورگا بندہ تو مسکین نہیں صاف پہ لگتا کہ جے میں حیا رکھاں تو دین واپس کر سکتا تے عقل بھی واپس کر سکتا. سام تو نہیں سمجھا تو جی دین رکھاں تو آکھاں حیا لے جاؤ. میں چاہیے تھا سام تو نہیں سمجھ پیا کیوں حقیقت دسی. حضرت آدم پھر علیہ السلام علیہ السلام کا مزاج ہو رہا ہے. علیہ السلام کا مزاج ساڈے ورگا نال نہیں رہتا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عقل رہن دیو تو باقی دو رہ جاؤ. عقل رہن دیو میرے کو تے دین تے حیا لے جاؤ جتھے کرنا. ہوں یہ بھی گل تو سانو سمجھ نہیں پی آتی کہ وہ کہڑا نبی جہاں حیا بھی واپس کر چڑے تو دین بھی واپس کر چڑے. سانو سمجھ نہیں پی آتی لیکن راز وہ بڑا کمال ہے. جہاں بندے نے فرمایا عقل دے جو یا دوے لے جاؤ, وہ عقل حضرت آدم علیہ السلام نے وصول کر لی تے حضرت جبریل نے دین تے حیا دونوں آخیا کہ لو جی تسی اتوں فارغ ہو تے آؤ چلیے. انہاں دونوں جبریل نے عرض کیتا تھا آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیے, ہم وہیں ہوتے ہیں جہاں عقل. مولا کائنات نے مجھے ذائقہ عطا فرمائے. دونوں نے کیا سب سجانا یہ اصل کتنے جانے ہیں, اسی تے صدقے جاواں, اسی تے ہوندے ہی اوتھے ہیں جتھے عقل ہے. یہ مطلب جتھے عقل ہے اوتھے دین ہے, اوتھے ہی حیا ہے. جتھے عقل نہیں ہے نہ اوتھے دین ہے نہ اوتھے حیا ہے. دوویں شیواں کتھے نے جتھے عقل. جتھوں عقل فارغ ہو جائے اوتھے نہ دین آ سکتا ہے اوتھے نہ حیا آ سکتا ہے. یہ دوویں شیواں اوتھے نے قبلہ جتھے عقل ہے. جتھے عقل ہے اوتھے دین ہے, جتھے عقل ہے اوتھے ہی دین ہے. میں کہنا جتھے عقل ہے اوتھے دین ہے, جتھے عقل نہیں اوتھے دین نہیں. تاں معین الدین چشتی نے کیا سی دین ہے سو حسین. جتھے عقل ہے اوتھے دین ہے, جتھے دین ہے اوتھے حسین. یہ عقل دی کچھ نہ کچھ الحمدللہ شکل جناب دے ذہن چاہیے روحانی شکل کہ عقل کتنی ضروری ہے. ایک فرمان خاتم دا پڑھ, پہلے آدم دا پڑھے پھر خاتم دا پڑھ. حضرت خاتم الانبیاء میرے رسول اعظم ارشاد فرماندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور فرماندے عقل مند کا گھر بیٹھ رہنا جاہل کے حج و جہاد سے بہتر ہے. کیا بات ہے, تسا غور نہیں فرمایا. میں دوبارہ عرض کر دوں پہلا ایک اور حدیث سن لو. حضور فرماتے ہیں عقل مند کا سو جانا جاہل کے جاگنے سے بہتر. اور جاہل جاگتا ہو گئے نا, اور جاگتا ہوگا تو ستا ستا. فرماتے ہیں جاہل جاگتا ہو گئے تو او دے نالوں بہتر ہے عقل مند کا سونا. کسے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جنہ در جاہل جاگے گا جہالت ہی پھیلائے گا. آئے ہائے, جنہ در جاہل جاگے گا جہالت پھیلائے گا. عقل مند کا سونا اس دن بہتر ہے. دوسری گل فرماتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے اس کا گھر رہنا اس جاہل کے حج سے بھی بہتر ہے, جہاد سے بھی بہتر ہے.
کیونکہ اس کا حج بھی جاہلانہ طریقے پر ہے، اس کا جہاد بھی جاہلانہ طریقے پر ہے۔ یہ جہاد آتا ہے نا، ایسا جہادی کا نام لئیے نا کہ امریکہ کے پیرا تھلے زمین نکل جائے، وہ آتا جہادی سمجھو یا آیا پانا یا سامنے چھٹے گا یا آپ نہ رہے گا، حالانکہ جہاد تک کوئی مطلب نہیں، جہاد کا تعلق عقل نہ کر۔ میرے مولا مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ عاقل کا گھر بیٹھنا بہتر ہے جاہل کے جہاد سے۔ یہ مطلب ہے عاقل تے جاہل کے جہاد میں فرق ہے، وہ میں واضح کر دینا بچہ میں چلے میرا ٹائم زیادہ نہیں رہتا۔ اردو چاہ کدی کدی بولنا پہ اج کل جڑے نکے بچے نے نا، انہاں دے جڑے والدین نے نا، ساڈے بیٹیاں بیٹے وہ ساڈے نال پنجابی بولدے تے آپس وچ اردو بولدے۔ اوے ایسے جڑے ہیں نا سورے ساڈے نال نوں انگ ساڈیاں پنجابی بولدی تے اپنے منڈے نال پوترے ساڈے نال اردو بولدی ہے، انہوں پتہ ہے بابا کے جاہل منڈا تے میرا نام جاہل رہنا۔ چلو اے بچے چونکہ سمجھدے اردو نہیں، اس واسطے کدی کدی اردو دے لفظ آ دینا تاکہ بچے میت سے شامل ہو جائیں۔ یہ تو چھوٹا جا بچہ ہے، ایتھے بچہ آیا میرے کان چ آ کے گیا کہ میں تمہیں بڑا سننا، میں تہاڈا بڑا فین ایڈا لو اے بیٹھا، لیکن تہاڈے واسطے بچے اردو بولنا تسی بھی شامل ہو۔ یہ جڑا سرکار نے فرمایا نا کہ عاقل کا گھر بیٹھنا جاہل کے جہاد سے بہتر ہے، جملے بچے ذرا جلدی یاد کر لینا، بچے یاد کر لیں۔ جب تلوار عاقل کے ہاتھ میں آتی ہے تو جہاد ہوتا ہے، جب جاہل کے ہاتھ میں آئے تو فساد ہوتا ہے۔ شکریہ جماعت، بہت شکریہ۔ جب عقل مند کے ہاتھ میں تلوار آئے گی تو وہ جہاد ہوگا، اور جب جاہل کے ہاتھ میں آئے گی تو فساد ہوگا۔ یہ مطلب ہے جڑا کرو جہاد واسطے نکل پیا نا، وہ دے واسطے ویکھنا پائے گا عاقل ہے یا جاہل ہے۔ عاقل ہے وہ دے واسطے میں پہلے ایک لاہور حدیث پڑھنا، 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مقدس، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میرے 6ویں امام نے ذرا میں یاد کرایا جی ایک جملہ دوبارہ کہ عاقل کے ہاتھ میں آئے تو جہاد ہے، جاہل کے ہاتھ میں تلوار ہے فساد ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ بچے۔ لو جناب علی حضرت 6ویں امام نے کسے پوچھا کہ حضور عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تیرے ذہن کا وہ پرزہ جو تجھے اللہ کے سجدے پہ مجبور کر۔ آئے ہائے تیری عزت کو درائے دوارا فرماتے ہیں تیرا ذہن کا وہ پرزہ، وہ عضو، اسے عقل کہتے ہیں جو بندے کو توحید کو ماننے پہ مجبور کر دے، معبود کی عبادت پہ مجبور کرے، مسجود کے سجدے پہ مجبور کرے، جو بندے کو ایک کے دروازے پہ لے جائے کہ وحدہ وہ ہے لا شریک لہ وہ ہے جو اللہ کے سجدے کرے اور اس کی منزل جنت ہے، اس کا آخری مقام جنت ہے، اسے عقل مند کہتے ہیں۔ انہوں ایک بندہ یاد آ گیا جنہیں سجدے بڑے کرتا سی، چنگا انہوں نہیں سکتا اس بندے نے، وہ کہنے لگا امام ان جاننا اور میں انہوں جنہ میں جاننا کوئی نہیں جاننا، وہ سکیا وہ بھی عقل مند ہے۔ فرمایا تسی آندے ہو نا کہ سجدے کرے تو دا ٹھکانا جنت ہو گیا، وہ بھی جنت ہی ٹر جائے گا۔ پوچھیا کسے بندے دے متعلق، میں دا نام نہیں دسنا، میں تو ہونے میں پوچھوں، میں کون دسنا، میں بعد چ دسنا، ایتھوں نکل کے بھی نہیں دسنا، تھوڑی جی میں بس تمہیں تھوڑی جی اگے لے جانا اتوں تک، ایویں دروازے تک اس علاقے چ لے جانا، ایتھے بھی پتہ لگ جائے گا کہڑا عقل مند ہے۔ مہربانی جناب، انہیں عقل نہیں سمجھ آ جاتی، عقل مند نوں تانوں پتہ ہے کی کافی ہوتا ہے، اور خیر ہوئے تھوڑی عقل مند نوں اشارہ کافی ہوتا ہے، انہاں اشاریاں تے بندے رکتے ہیں، مجھاں نہیں رکدی، حالانکہ مجھاں دیاں اکھاں بندے نال وڈیاں ہونیاں، اوے گاواں دیاں اکھاں بندے نال وڈیاں ہونیاں، کدی کسے اشارے تے رکیاں ویکھیاں جے گاواں مجھاں کھوتے اشارہ ہوئے تو کھوتے کھلوتے، کھوتے نہیں کھلوتے کسے اشارے تے، اے مجھاں گاواں نہیں کھلوتیاں، کھلوندا ہوے جڑا عاقل ہو، یار عاقل مند کھلوندا نہیں۔ یہ سسٹم لاہور چ آ گیا یا آ رہا ہے، میرے علم چ تھوڑا جا کسے لیا ہے یا آ گیا ہے یا آ رہا ہے۔ یہ اشارہ بند ہوئے تو رات نو کوئی بندہ بھی اتنے نہ ہوئے، اگے گڈی کوئی نہ ہوئے، پیچھے کوئی نہ ہوئے، نہ ادھروں نہ ادھروں، تاں بھی کھڑو رہنا چاہیے۔
آ گیا اچھا وہ آ گیا وہ گھر چلان ٹر جاتا میں سنیا گھر چلان ٹر جاتا میں انگلینڈ گیا تو اتنے پہلی باری تے ادھی رات کو 2:30 بجے میں ایک دوست پہ چلاتا سی کوئی بندہ نہ اگے پیچھے کلم کر لیا سی وہ کھلو گیا اشارہ بند سی وہ میں ٹور اندر اشارہ بند وہ میں بندہ تو ہے کوئی نہیں ہو سکے سسٹم ہے سسٹم ہے سسٹم ہوئے تو بندے نو محتاط رہنا چاہیے نا شیو میں کسی کی گل نہیں کرتا جدو کلے ہوندے ہو نا ادو اپنے آپ کا دھیان رکھا جی ادو بھی ایک سسٹم ہے جہاں نبی علیہ السلام خیر ایک سسٹم موجود ہے گئے جنہیں کیمرے لائے پھر بڑے رحیم تے کریم نے خدا کی قسم بڑا لحاظ کرتے ہیں ورنہ سانو وہ چنگی طرح جانتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وہ سسٹم سے آ گیا اشارے تو رکتا ہوا جڑا عقل مند رکتا عقل مند ہے وہ بندہ کہنے لگا میرے شہر میں عقل واسطے تا کیا سی کہ انہیں پتہ لگ جانا جڑا اس بندہ آخیا نا کہ وہ مسلمان سی تے سجدے بڑے کرتا سی تے رکوع بڑے کرتا سی تے نمازاں بڑیاں پڑھتا سی بھج کے وضو کر کے کئی بندے گلے بندیاں چاہ جاندے نے تاکہ پتہ لگ جائے وضو کیتا سی ہائے ہائے اور اس قسم کے بڑے بندے ہوتے ہیں جنہیں نہ کسی کو پتہ لگے تو دوبارہ کر کے آتے ہیں غور ہے یا نہیں میرے عزیز دوستو یہ بندہ سی وہ میرے 6ویں امام کو پوچھتا وہ بھی عقل مند سی انہوں نے تھوڑی جی نشاندہی کر دینا عقل مند کون جانے وہ ایسا سی کہ وہ ساری زندگی حضرت علی نہ لڑتا رہا ٹھیک ہے کسی نہیں کر جی کسی نے سمجھ آ بھی گئی ہے تو کول ہی رکھنا جی ہاں دساں کی لوڑ نہیں مینوں پتہ ہے تو تمہیں بھی لگ ہی گیا ساری زندگی وہ حضرت علی نہ لڑتا رہا جنگا کرتا رہا ساری زندگی تو نماز تو پڑھتا ہی سی وہ بندہ پوچھنے لگا بھی جڑا وہ سی وہ سجدے بڑے کرتا سی تو وہ بھی جنت ہی ٹر جائے گا میرے مولا تیری عزت و صدقے فرماندہ مجھے تجھ پہ افسوس ہے تم فریب کو بھی عقل کہہ دیتے ہو صدقے جانا مولا کو مجھے کہہ دینے اور تم فریب کو بھی عقل کہہ دیتے ہو فریب بھی اور ہے عقل مند چلاک اور ہے اور عاقل ایسے اس زمانے میں بھی عقل مند بندے انہوں ہی آندے نے جنہیں زیادہ چلاک ہو اور اتھا چلاک نہیں عقل مند آندے جڑا 15-20 بندے کو 10-10 لاکھ روپیہ ویزے اندر لے کے نس جائے لوگ آندے نے بھائی بڑا عقل مند نکلے وہ یارا عقل مند نہیں وہ فریبی ہے چلاک ہے میرے مولا فرماتے ہیں ارے تو نے عقل کی توہین کر دی تو فریب کو بھی عقل کہتا ہے اس کی نماز بھی فریب تھی اس کا روزہ بھی فریب تھا اس کا سجدہ بھی فریب تھا کہنے لگا مولا پھر سانوں کے نہیں پتہ لگے کہ فریبی نماز پہ پڑھتا ہے فریبی روزہ پہ رکھتا ہے فریبی حج پہ کرتا ہے فریبی حجر اسود پہ چومتا ہے امام مسکرا کے فرماتے ہیں مجھے پھر تجھ پہ افسوس ہے ولا جو ہم سے لڑتا ہے وہ عقل مند کیسے ہوگا صدقے جاواں مولا تعالیٰ جزائے خیر دے جو ہم سے لڑتا ہے ہمارا مخالف عقل مند ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے نانا نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا پھر فرمایا اول ما خلق اللہ النور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ایک جگہ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا میرے امام نے پوچھنے لگا کدی تہاڈے جد امجد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے نور میرے کو بنایا کدی فرماتے ہیں قلم کو بنایا کدی فرماتے ہیں عقل کو بنایا فرمایا ایک ہی ہے ہائے ہائے میری جد ہی وہ قلم ہے جو تقدیریں لکھتی ہے میری جد ہی وہ عقل ہے جو جہالت سے دور رکھتی ہے اور میری جد ہی وہ نور ہے جس کی روشنی میں پتہ لگتا ہے ماں کون ہے بہن کون ہے ہم ہی تو وہ عقل ہے جو ہمارا مخالف ہے وہ جاہل ہے ہر وہ بندہ جو محمد و آل محمد سے دور ہے ہوں محمد و آل محمد کون درود پڑھو درود پڑھو
قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، جن پر آپ نے درود پڑھا یہ عین عقل ہے، عاقل نہیں، وہ عین عقل ہے، یہ عاقل نہیں عین عقل ہے۔ جس کے پاس یہ ہوتے ہیں وہ عاقل ہوتا ہے۔ صدقہ جامعہ، بہت شکریہ۔ یہ ذخیرہ عقل ہے، یہ ذخیرہ عقل ہے۔ جن کے پاس یہ ہوتے ہیں ان کی ولا ہوتی ہے، ان کی الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے۔ جن دلوں میں وہ عاقل ہوتے ہیں، یہ محبت ہے نا، دوجا عشق بھی ہے۔ دعا کرو عاشق بھی کوئی عقل مند بھی ہوتے، ورنہ بندے عشق تے عقل دا بھی مقابلہ کرا دیتا۔ جی لوگ کہتے ہیں جی عشق ہوش ہے بے عقل ہوش۔ خبردار جڑا عاشق بھی ہے تے جاہل بھی ہے، وہ کو بچیا۔ لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا سی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل تھی یا ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یار آج علامہ اقبال نے ساری دنیا سلام پہ کر دی، قدرتی شعر آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ابھی دروازے پہ کھڑی ہو کے عقل دیکھ رہی تھی کہ آگ میں جانا چاہیے یا نہ جانا چاہیے۔ یہ عقل تو ابھی در بام کھڑی تھی، یہ جو چھلانگ لگائی ہے یہ عشق نے لگائی۔ اس واسطے لوگ کہتے ہیں کام عشق کو لینا چاہیے، عقل کو کام نہیں لینا چاہیے، یہ غلط تشریح ہے۔ جنہ بندے عقل وکھری کر چڑی ہے تو عشق وکھرا کر چڑیا ہے، وہ مہربانی کر کے سننا ہے۔ یہ جو چھلانگ لگا رہا تھا نا ابراہیم کا عشق، یہ تاب جہالت نہیں تھا، تاب عقل تھا۔ مولا بندو جزائے خیر بڑی۔ تاب جہالت ہونا اور ہے اور تاب عقل ہونا اور ہے، کیونکہ جو اطاعت کرتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم اطاعت الہی میں چھلانگ لگا رہے تھے، اطاعت میں آگ میں کود جانا یہ عقل ہے، اور اطاعت میں کود جانا یہ عقل ہے۔ یہ میں کوئی مشکل تقریر تو نہ کر شری شروع، چلو میں اور آسان کر دینا، میں اپنی لیول تے آ جانا، میں بڑے بڑے لفظ آخ کے نا تے اپنے آپ کو بڑا مولوی منوانا نہیں چاہتا، میں تو سمجھانا چاہنا کہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ میرے پنڈ ایک میرا دوست ہے، بڑا جوان ہے، کبڈی شبڈی کھیلتا پہلوان ہے، وہ مینوں ملتا بڑے عشق نال، دوست ہے نا پرانا، وہ جفا مار کے ملتا ہے، وہ کٹتا ہے انہیں کٹتا عشق نال ہی۔ یار وہ محبت ہے، میرا کوئی دشمن تو نہیں۔ او مولوی اتنا چیر ہو گیا کتنے ٹر گئے ہیں، اور جفا مار کے اتنا کٹتا ہے، میں میرے والی بس ہو جاتی ہے، مینوں وہ دا یاد ہے، وہ یاد نہ ہوئے وہ سنوں مینوں مار چھڑیا ہونا سی عشق دی وجہ۔ وہ مینوں یاد ہے کہ وہ اتنے ہاتھ لائیے تو جنون بڑی ہوتی ہے، وہ جنون ہوتی ہے نا جنون انہوں سے پنجابی چاہنے وہ گزری سی، وہ میں انہوں اتنے ہاتھ لانا وہ مینوں چھاڑ دیتا، ہاتھ لانا وہ چھاڑ دیتا۔ وہ مینوں یاد ہے جے مینوں وہ بٹن یاد نہ ہوئے یہ عشق جی مینوں لے کے گیا۔ یہ مطلب دعا کرو عاشق بھی عاقل ہونا چاہیے، یار عاشق عاقل ہونا چاہیے۔ اور جنہیں بیویاں بندے خودکشی کر کے مرتے ہیں، کئی بے وقوف نہیں ہوئی عاشق کرنے کی، کاف بھی گولیاں کھا گئی ہے، تشین بھی گولیاں کھا گئے، اور کوئی پورا نام ہی اخبار تے نہیں ہوگا۔ تو جڑے بچہ والی دکان تے بابے گل سنتے ہوتے ہیں کہ ادھر جی فون انہیں کیتا بھی میں گولیاں کھا گیا، ہو سکتا میں سویر دیاں کھا گئی ہیں، وہ اتنے فوت ہو گئے اتنے فوت ہو گئے، تو کوئی بندے کی آندے اخبار پڑھ گئے۔ عشق حرام موت مرے نہیں دوے، دوے حرام موت مرے نہیں، وہ بھی حرام تے وہ بھی حرام۔ کیوں؟ میں تینوں پکی گل دساں، یہ لفظ عشق جس حسین تو علاوہ کدھر لایا نہ حرام موت ہی مرے۔ مولا بابو جزائے خیر عطا فرمائے، جس شبیر تو علاوہ کدھر عشق
استعمال کیتا نا حرام موت مر گیا. کیونکہ علامہ اقبال دی قبر نو سلام ہے فرماتے ہیں حدیث سے عشق دو باب است کربلا و دمشق یک حسین کر رقم کرد و دیگر زائنہ. عشق کی کتاب کے دو باب ہیں, ایک کے لکھنے والا شبیر ہے, دوسرے کے لکھنے والی اس کی ہمشیر ہے. ایک کا نام کربلا ہے, دوسرے کا نام دمشق ہے. یا حسین نے لکھی ہے یا زینب نے لکھی ہے. جس مرد نے عشق کرنا ہے وہ حسین کے قدموں میں آ جائے, جس مزدور نے عشق کرنا ہے وہ زینب کے قدموں میں آ جائے. یہ بہن بھائی مینارہ نور ہے. ہاں یاد کرا, بہت شکریہ, یاد کرایا گیا. جب عقل مند کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جہاد, اور جب بیوقوف کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر فساد ہوتا ہے. اے جنہ روڑا پیا نا پچھلے ہفتے سے, وہ بندے نکلے عشق رسول کی وجہ تو, یعنی بندے کو پسند کر لگا کہ توہین رسالت کرنے والا آزاد کیوں ہو جائے. عشق ہے یار, نبی نال عشق ہے نا. جننے بندے عشق لے کے نکلے ہیں انہیں سارے روڑا پیا نا, اور روڑا عقل کی وجہ تو پیا نہ خیر پیا نا. میں کیسی دعا کرو عشق کسے عقل مند نو ہو گئے. بے وقوف دا عشق جو ہے نا وہ ہور طرح نہیں ہوتا ہے. جی میں جفا مارنے میں گل سنائی, میرے عزیزو عشق آقل ہوئے گا جتھے عقل کے عشق ہوں گے اتھے کمال ہے, جتھے عشق کا جہل ہوئے گا اتھے خلط ہو جائے گا. کیونکہ کرنا سی احتجاج, کرنا بھی عشق نہ لے یارا, عشق نہ ہی کرنا سی. جنہیں بندے نکلے رہے میں سب نے سمجھنا کہ بیچارے عشق کی وجہ تو نکلے, کیونکہ جنہیں علماء نے کال دیتی تھی انہیں آکھیا بھی گستاخی کر کے گستاخی کہ آزاد ہو جائے, مر جائیں گے سی. لوگ آکھا مر جائیں, بھائی عشق کی وجہ تو نکلے. اصل گل پتہ رولا کی کرنا سی احتجاج, کرنا سی عشق رسول. وہ جڑی گڑبڑ ہوئی ہے نا وہ صرف احتجاج دی جانچ نہیں سی, عقل دی وجہ تو. اور میں کہنا صرف جانچ نہیں سی. اچھا جانچ نہ ہوئے سکھ رہے چاہیے, اور جنہوں احتجاج دی جانچ نہیں. بھائی عشق وچ احتجاج ہی ہوتا ہے, احتجاج کرن دی نہیں جانچ تے اللہ دو بندے کسے کول سکھ لو. اب وہ سارے پاکستان کی پرابلم کھڑی کر دی. اتنے بندے امریکہ جاندے ہیں ڈاکٹری سکھ کے ہوندے نے, سکھ کے ہوندے نے. وہ جڑے اتنے ڈاکٹری سکھاندے نے امریکہ وہ شیخ الحدیث نے. بولو بولو, حافظ قرآن کون ہے؟ غیر مسلم عیسائی تے بندے نہیں جانچ ڈاکٹر تے غیر مسلم کو تو سکھ ہی آتا ہے. وہ یار ڈاکٹر تسا بڑھنا ہو گئے تے غیر مسلم ڈاکٹر نے, پروفیسر نے, پر انہیں ملک جنہیں نے انگلینڈ, امریکہ, آسٹریلیا سارے غیر مسلم نے. چاہنا غیر مسلم کو تو سیکھنا چاہے تو سکھ ہونا ہے ڈاکٹری. تے آ کے باہر بورڈ لایا ہوتا ہے امریکہ, اچھا اچھا لکھا ہوتا ہے امریکہ, تاکہ پتہ لگے یہ امریکہ پڑھتا رہے. حافظ قرآن کو شیخ الحدیث کو مرشد پاک کو امریکہ چورے شریف ہونے گولے شریف ہونے. بھائی عیسائی نے اگر عیسائیوں کو اللہ دیا بندے تو جا کے ڈاکٹری سکھ کے آ کے ڈاکٹر رہ سکنا ہے تے اللہ دیا بندے تینوں سا کدوں آ کے شیعہ ہو اتنے بچیاں نو میساں چ گھلیا گیا احتجاج دی جاج دے سکتا. اسی بھی احتجاج کر رہے ہیں, سانو پرانی عادت ہے احتجاج کرنا. اسی اج دا احتجاج میں کرنے کرتے پر عشق حسین چاہیے. جہاں دین ہے وہاں عقل ہے, جہاں عقل ہے وہاں دین ہے, اور دین اس تو حسین کرتے اسی بھی احتجاج ہیں. اے بچے بیٹھے نہیں ساڑھے گھراں دی 10 محرم نو سب تو بڑا احتجاج ہوتا ہے, باقی 2-4 گھنٹے ہوتا ہے, 4-10 گھنٹے ہوتا ہے, لیکن 10 محرم نو پورا دن تے پوری رات اسی احتجاج چ ہونے ہیں. ساڈیاں ماواں بہناں تیاں باہر ہوندیاں, اسی بھی باہر ہونے ہیں, سویرے نکل پینے ہیں تے بچے بھی نکلتے ہیں سویرے گھر کھانا بھی کوئی نہیں پکتا, کھانا بھی نہیں پکتا, فاقے نال بھی ہوندے نے, بھکھے بھی ہوندے نے, زور تو بعد فاقے کھلتے ہیں.
ساڈے بچیاں دے متعلق نہ کوئی تاریخ ہے تیرے کو ویڈیو تے بکھا کہ 10 محرم نو ساڈے فاقہ رکھیا بچیاں چھوٹیاں نے کسے دے کیلیاں نو ویکھیا ہوئے اور کسے دی دکان نو ویکھیا ہوئے کسے دے گول گپیاں نو ویکھیا ہوئے کسے دے دہی بھلیاں نو ویکھیا ہوئے سونے دیا چیزیں پہنیاں ہوندیاں ہیں خدا دی قسم ساڈے بچے وہندے بھی نہیں کیوں احتجاج دے جاج ہے نا جاج ہے نا یہ تو مطلب ہے جب عشق حسین میں احتجاج کیا جائے تو اگل آ جائے مہربانی بہت شکریہ ایسے لاہور بچے ایک منڈے نے چھری کر لی وہ دیوانہ سی مستانہ سی پتہ نہیں کون سی آندھے نے پاگل سی میں خبر پہ دیکھی انہیں چھری کٹ لیے تو پھر گولی مار دیتی نا اور یار چھری کٹ کے مارتا لوگوں نے انہوں پولیس نے گولی مار دیتی ایک چھری اس کٹی ہے نا گولی مار دیتی ہے نا 10 محرم ساڈے ہر نوجوان دے ہاتھ 6 چھریاں ادھر ہوتی ہیں 10 چھریاں ادھر ہوتی ہیں تو پولیس بھی اتھے ہی ہوتی ہے کیا بات ہے مولا کو مجزا دے دے وہ یار ایک چھری ہاتھ جو بندہ اینج پھڑے تو پولیس گولی مار دیندی ہے ساڈیاں منڈیاں دے ہاتھاں 20 چھریاں ادھر نے 20 چھریاں ادھر نے جا رہے ہیں لیکن قرآن کی قسم کم از کم پنجاب پولیس نہیں پورے پاکستان کی پولیس بمیں آئی جی یہ سب جانتے ہیں کہ یہ چھری جاہل کے ہاتھ میں نہیں آگل کے ہاتھ میں جزائے خیر ہوتا ہے بہت شکریہ آباد و شادر اللہ صدا فکر کر دنیا ہے اللہ بری طرح سے اپنی سکتا بھی جائے کمزور ہو گیا اللہ تندرستی دے بہت شکریہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد جب ہتھیار جاہل کے ہاتھ میں آئے تو فساد ہوتا ہے جب عاقل کے ہاتھ میں آئے پھر جہاد ہوتا ہے ساڈیاں بچیاں دے متعلق پوری پولیس نو پتہ ہے تلوار بھی کٹ لے گا تے کسے نو نہیں مارے گا تلوار بھی کٹے گا تے اپنے نو مارے گا کسے نو نہیں مارے گا تے جے آگ لاؤن گے نا تے بچ آپ بڑھن گے کسے دی موٹر سائیکل نو خطرہ نہیں اگر آگ لاؤن گے تے بچ آپ بڑھن گے اور کسے دی دکان ال پلٹ کے نہیں بیٹھن گے چھری کٹ کے اللہ دیا بندے احتجاج کریے نا اپنے آپ نو ماری دا احتجاج کسے نو نہیں ماری دا جو احتجاج کرنے نکلے اس سے نہ کسی کی ماں کو خطرہ ہونا چاہیے نہ کسی کی بہن کو خطرہ ہونا چاہیے نہ کسی کی دکان کو خطرہ ہونا چاہیے ساڑھے بھوکے بچے فاتح رکھ کے نکلے کسے دکان لوگ پلٹ کے نہیں بندے کسے دی موٹر سائیکل لگ لاندہ سوچ دے بھی نہیں کیوں یہ ہے تربیت گاہ حسین ابن علی یہ ہے وہ منشا جہاں شبیر کا پیغام پہنچتا ہے اساں اتھے چھوٹے بچے بٹھا کے انہاں دے ذہن چک فکر پائی ہے گل کیلے دی نہیں گل فکر دی ہے اساں انہاں دے ذہن چک فکر پا دیتی ہے اور بچہ اتھوں درس لے کے اٹھ رہے ہیں جڑا کسے دا گھر ساڑے او دے تے بھی لانا دے جڑا کسے نو لٹ کے کھائے او دے تے بھی گل
3500 ਦੇ ਕੇਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਏ 3500 ਦੇ ਕੇਲੇ ਸੀ نبی پاک نے ایک تسمہ جتی دا تسمہ خیبر دی غنیمت جو کسے بندے بکھرا کر لیا سی وہ قتل ہو گیا کسے بندے آکیا شہید ہے نبی فرمایا نہیں جہنم میں جائے گا ایک رسی بندے نے سامان بننے واسطے کر لی سی مال غنیمت تو حضور نے فرمایا نہیں پہلے کٹھا ہوئے گا بچوں میں بنتا نبی دے تو حلال ہوتا ہائے ہائے نبی بانتے تو حلال ہوتا ہے اپنی مرضی نہ تے رسی بھی لئی ہوئے تے بندہ جہنم میں توڑ جائے یہ دا مطلب احتجاج نکلنے والوں پہلے کو تربیت گاہ بنا جتھے بیٹھ کے درس ملے آج تک ساڑھے مذہب دے کسے بندے جو خود کچھ حملہ کرنے نکلے ایسے زنجیر مار کے بندے شہید ہوئے نہیں زنجیر مارنے والے بندے شہید ہوئے نہیں ہاں یہ دا ثبوت ہے لیکن کسے نو بم بن کے کسے دے کار نہیں بڑھے کیونکہ یتیمان رون والے کسے نو یتیم نہیں جنہ دے بچے ہوتا کہ بی بی سکینہ دی یتیمی رون دے اسی کسے دے یتیم نو گئے ہی نہیں سکتے میرے عزیز دوستو یہ جڑی تقریر ہوتی ہے یہ درس ہوتا ہے یہ جی مجلس ہوتی ہے انہوں دی میں محفلہ ہوتی ہے یہ درس کا ہوتا ہے اتھے ذمہ دار بندے آؤں گے تو پھر قوم بہتر ہوگی یہ بچے نے چھوٹے جمعہ دا درس دیو گے یہ لے جاؤں گے میرے عزیزو باہر کٹن لگیاں بچیاں کے بچیاں کم از کم درس ہو دیو جڑا آل محمد نے دیتا ہے جدو انہوں تک وہ درس پہنچے گا ایچھے آیا کر بچیاں کو پیجیا کر پکیاں کر کے انہوں پیج بھی شیعہ نہ ہوں نہ شیعہ ہوں جدو یتیم نے رو کے جان گے نا خود کو شاملہ نہیں کر جدو بٹیاں چادرہ سوچ کے جان گے کسی دیتی ہے تو چادر نہیں چھین ایک تربیت گاہ ہے یہ مجلس شرعی ہے میں نے جڑا حکم ہوا ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام دا اعلیٰ مسئلہ لکھنا ہے وفا دا مذہب خدا دی قسم ایسی وفادار مستورات کرنا چھوڑے انسان جنہ دی وفات عباس تڑپ ہے بیبیاں دی وفات عباس تڑپ ہے جن عباس نے وفات پروردگار کیا ہے وہ میرے مولا عباس کمان حرام ہو گیا ایسی وفادار مستورات گزریں کیڑی وفا دی گل دساں یہ وفا دا مذہب ہے یہ تو وفا سکھ کے جائے یہ تو عشق سکھ کے جائے شبیر زیر جو ہوئے تو عشق دی جاج ہوتی ہے شبیر زیر جو نہ ہوئے تو بے وقوفی ہوئے تو عشق دی کوئی جاج نہیں ہوتی مہربانی فرما تینوں ایک جملہ وفا دا مسئلہ دینا کربلا بچوں اللہ تو انہوں کربلا ضرور لے جائے مرم تو پہلے اگر کسی بندے کو کمزوری ہے وہ ہم تک کربلا نہیں جا سکیا تو میں قرآن کھول کے اللہ پاک نو دے حبیب دا واسطہ دینا کربلا والے دے خون دا واسطہ دینا تو بی بی دیاں چادرہ دا واسطہ دینا خالقہ زندگی بتا دے تو اللہ کل شیء قدیر زندگی بتا دے مومنین دی اگر نہیں جا سکے تو کم از کم انہاں دی زندگی دے وچ ایک واری انہاں کربلا لے جا تے تیرے جلال دا واسطہ ہی میں تیرے کو کوٹھیاں دے کارا مانگنا کوٹھیاں مرضی نال دے کارا مومنین نو مرضی نال دے اینی توفیق دے ایک باری ویکھ آن بہن کھلوتی کتھے رہی ویر قتل کتھے ہوتا گیا کبھی کربلا جاؤ میں یاد ضرور کرنا تو انہوں یاد آ جائے گا سوار میرے نال مل جائیں جڑے ہو کے آئے گا جڑے نہیں جا سکے انہوں دسیے سوار میرے نال ملن حضرت عباس تو امام حسین علیہ السلام دے دروازے آمنے سامنے نے مین گئے یا رب بیر الحرمین جنہوں کیا جو نہ شکریہ کے بڑا ایک پاس دروازہ بڑھا میرے مولا عباس ایدر حضرت امام حسین علیہ السلام دا جب مدینے آمنے سامنے سامنے دروازے حویلی بنو ہاشم کی تے سامنے سامنے دروازے سامنے یہ بھی مولا دے آج بھی دوان دے دروازے ویرہ دے آمنے سامنے یہ بڑے دروازے تو علاوہ پچھے چھوٹے دروازے جنہیں باہر سڑکاں کھولتے حضرت عباس نے پچھلے پاسے دروازے سے جائیے تو چھوٹا ایک دروازہ کھولتا ہے جنہیں سامنے ایک بازار ہے ادو بازار نہیں سی جو کربلا دا میدان سے انہوں تھے بازار بن گیا اس بازار کے درمیان ایک چبوترا ہے جدہ اونچا ہے ڈبا پہ ہے نا ڈیک دا بس ایڈا اونچا تقریباً ہے وہ دنوں تو انہوں بچے ہاتھ لالا کے منہ تے مردے نظر آؤں گے بیبیاں انہوں چمکیاں نظر آؤں گے مردوں سانو دا احترام کر کے سلام کر کے نظر آؤں گے بالکل سنٹر ہے بازار کے سنٹر ہے بہت شکریہ مولا تو کبھی نہ زوار نے سمجھ گئے نے فوراً اس مقام نے سمجھ گئے کہ میں حضرت عباس علیہ السلام واسطے دو جملے عرض کرنے لگا ایک قبلہ یہ ہو جگہ کبھی جاؤ گے تو تم میں خود یاد آ جائے گا
یہ وہ جگہ ہے جتھے حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذوالجناح آ کے رکے مولا جدو خیمے جو نکلے نا حضرت عباس کو تلاش کرنے واسطے اوکھا کام ہوتا ہے بھرا زخمی ہوئے تو بھرا اتو جاندہ ہو بھرا ایکسیڈنٹ جس دنیا تے زخمی ہوئے یا گولی لگے جنہا بھرا جان لگتا نا جائے بکو آتے انہوں بندے کلیاں نہیں بھیج دے لوگ اندنوں کلیاں نہ جان دے ہوئے بھرا جے انہوں موٹر سائیکل کے آگے بیٹھ کے پیچھے بٹھاؤ ایک بندہ پیچھے پڑے تے ہاتھ میں پانی کی بوتل رکھے بھرا جے وہ جاندہ ہوئے نا جائے بکو بال کے بلا جنہیں بندے ادھر ہوندے ہوندے نا اس بکو والی جگہ تو ہر بندے نو ایک کر کے پوچھتا ہے جدو تو آیا میرے بھرا دی کی حالت سی جدو تو آیا میرا بھرا گلا کرتا سی مگرلا بندہ اشارے لوگوں کرتا ہے انہوں نہ دسیا جائے وہ بھرا جائے انہوں نہ دسیا جا بات رہو وہ بھرا جائے اے بھرا اٹھے پڑھتے نہیں بھرا اٹھے جدو شبیر پہ جاندے سن نا بھرا دی لاش دے طرف وہ تو مدینے علموں کر کے فرماتے تھے نانا امت نو سمجھا میری مدد نہ کرن میں نو ڈگ دے نو مزاق دے مندر کدی نہ روبو میں بالکل قریب تو دو جملے پڑھ لگا جدو میرا آنسو آ گیا وہ تو میں علم مدوا لگا آ گیا آنسو تجھے آنسو تیار ہے حضرت شبیر نکلے نے گھوڑے تے پہلے خیمیاں جو گھوڑے تے نکلے دو بیبیاں وعدہ کیتا سی مشروط ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وڈی بی بی نے عورتاں نو آکھیا سی جدوں تک میرا عباس زندہ ہے میں تہاڈیاں چادراں دی ضامن ہاں اور چھوٹی بی بی نے آکھیا سی جے میرا چاچا پانی لے کے آ گیا تو میں وعدہ کرنی ہوں پہلے آپ نہیں پیاں گی پہلے میں تہانوں دیا گی دو پھوپھی بھتیجی مشروط وعدہ کر کے اندر چلو گئیاں دعا نے حضرت امام حسین کو ٹوریا ویکھو عباس کتنے نے اجلا چبوترہ میں دسے عزیزوں اتھے آیا کوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح اتھے آ کے رکے ہیں جدو رکے ہیں نا ذوالجناح تے رک مرضی نہ گیا مولا روکیا نہیں بس رکیا جدو رکے ہیں تے مولا نے پھر ایڑ لائی ہے تے نہیں ٹوریا پھر گردن تے لمبا ہاتھ پھیریا جنہیں سوار کر دیں پھر نہیں ٹوریا پھر مولا نے والا میں ہاتھ ماریا تو نہیں ٹوریا پھر میرے مولا گردن کو مورا کے فرماتے تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہے گا ذوالجناح میرا پاس نہیں تو لے تو میرے بابا دی سواری نے ہے میرے نانا دی سواری نے ہے ایسے جنگل اچھ میرے نال ساتھی کوئی نہیں یہ جنہیں کر کیوں ایتھے کروتا ہے میں آکھا کوڑے نے گلہ کی تھی لوگا کنگے کدی جانورہ میں کرنا کی تھی جو میں پڑھے انہوں کو پڑھ دینا ازادارو تے ماتم ہے اس کوڑے نے اپنا منہ ایک باری سکی لگتے مارے ایک باری کھبی لگتے مارے انج اپنا منہ مارے ایک باری ادھر مارے اشارہ تھلیل کر رہا سی جدو میرے مولا نے تھلے نظر کی دیا باز دا سجا بازو نظر کوڑے تے سمجھ سے سکے زمین تے اترے نہیں تے حضرت عباس دا سجا بازو پھڑیا میں آج رہے میں نہیں اسی اس پنجے میں سلام کر دیں اینا پنجے نا اینا درمیان مولا نے بوسا دیتا ہے حضرت امام حسین بازو پھڑ گئے ایتھو درمیان تو چم کے فرماتے نے عباس تیرو ہی جی مارے تیرو جوز کر دیتا نے میرا سوار میرا پھر گواہی دیں گے ایک بازو ایتھو لگتا نے اتھے علامت موجود ہے اگلی گری چو جا کے دوجے بازو کا نشان موجود ہے عجیب منظر سی کہ بازو دوبے ویر دے سینے نہ لا کے حضرت امام حسین علیہ السلام اے ہاتھ کھائی تھے دوبے بازو خون نہ لچڑ دے پھڑ دے کہ کمر تے ہاتھ رکھتے میدان کربلاج فرماتے سنا پاس میری کمر ٹوٹ گئی میرا لال میرا ویر میں نو کتنے آواز دے میں تیری آواز تک پہنچا میرے عزیزوں پورے میدان چیک کے جگہ سی جتھے رش سی رش جتھے سی اس رش وال مولا بلتے رہے رش وال بلتے رہے اور رش دے متعلق میں کھل کے کدی نہیں پڑھیا ساریاں گلنا میں نہیں پڑھتا میں دو تین گلنا تو انوچو سنانا تو اڈے دل تو ہے آنسو مقصد سی نا اس رش والی امام جنہوں نیڑے آنے اس رش بچ گئی سی عزیزوں اس رش دے درمیان حضرت عباس کا دووے بازو کوئی نہیں سن سارے کی برز دا وار سی ایک آنکھ میں تیر سی تیر اجے وچ سی دوجی آنکھ سر دا خون آتے جم گیا سی درمیان کے بعد سن گول دائرے میں ملاؤن پھر دے سن
نال نچتے سن نال خاک اڑاتے سن ایک کام نہیں سن کرتے جدے کو تلوار سی تلوار مارتا سی جدے کو نیزہ سی نیزہ مارتا سی جدے کو تیر سی تیر مارتا سی جدے کو خنجر سی خنجر مارتا سی میرے عزیزوں تے ریت اڑا اڑا کے ہستے سن تے مذاق اڑا اڑا کے آنے سن شاگردہ نو بلا کتی آنے سن اپنے ویر نو بلا اور جدے تو بغیر نہیں سا نہیں تھا تانے دے رہے سن دشمن جدو شبیر پہنچے نے میں جملہ پڑھ کے انہا پریشان قبلہ ہویا دلیرہ دے منہ چو مظلومی دا جملہ نکلے تکلیف ہوتی ہے نا تو انہوں بھی ہونی ہے ایڈے دلیر میرے مولا تے جڑے میرے مولا پہنچے نے خود مولا روایت کر دے وہ تو میرا ویر دشمنہ نو پیان دا سی جے میرا سر کٹنا جے تو ذرا ٹھہر میرا سر نہ کٹے جے مطلب میرے مولا میرے کوئی گھر کر کے جنہیں میرے مولا پہنچے میرے لوگوں کھلا میں آخری جملہ پڑھنا میرے مولا نے پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہیں ڈھکا میرے مولا نے ویر تے دوے بازو رکھ کے نا زمین تے زمین تے رکھ کے نا تے اینا ایتھے ہاتھ مائے ایتھے بازو کوئی نہیں سن اینا چلتے خون سی اینا تیر لگا سی سارا پھٹ چکا سی انہیں سے خما چکے سن تیران تلوارہ میں بندے دوارے کٹھے ہو کے کھڑو گئے تے مذاق کرنے لگ پہ تے شبیر نہیں تھو اتبا کے ویر نو سینے نہ لایا تے کان بول منہ کر کے فرما دینا عباس میں حسین عباس رمو جنہوں میرے مولا فرمایا میں حسین تے لب مبارک کرنے رہے ایک جملہ آکیا نے فرما دینا نہیں سی آنا تھاک گیا ساؤں فرما دینا اجے بھی میرا احساس کرنے والیا ایک باری میرے اللہ ویخا میں غریب ہو گیا حضرت عباس فرماتے ہیں میرا اپنا دل کرتا ہے میں دیکھا جنہاں تک کوئی نہ روے انہاں بندیاں دیا تصویرہ کے میں دیا ہو جانی ہیں فرماتے ہیں میری ایک آنکھ تیر ہے فرماتے ہیں آنکھ میری بند کیوں ہے فرمائے میں تیر لگ گیا تو میں چھے یار میرے نے رڑو میں کو جملہ پڑھا آنکھ میں لگ دیا مٹی پہ گئے ریت ذرہ پہ گئے بندے موٹر سائیکل تے اور پیدل کھڑو جاندے سب تو پہلے کی کر کدی نہ رو میں کسے گاہ میں جمعہ بینا سب تو پہلے اور بندے ہاتھ نال ملتے نے تھے کی تیر لگ گئے ہاتھ دے ہے کوئی نہیں فرماتے ہیں میں کھج کی ہے فرمایا سونا ایک آنکھ تیرے دے بیچے کہ دوسری آنکھ میں سر کا خون آ گیا اٹھے جم گیا وہ کھل دی نہیں فرماتے ہیں مولا مہربانی کرو نا یا تیر کٹو یا آنکھ کا خون صاف کرو میں ایک باری دیکھا مظلوم کے ویلے ہوتے ہیں حضرت امام حسین فرماتے ہیں تیر کٹوں گا تو پتہ نہیں کی حالت ہو جائے گی میں پہلے خون صاف کرنا میرے مولا خون صاف کرنے لگے نے ہر تیری وفا تو سکلان وارا عباس فرماتے ہیں معاف کر دینا کیا بات ہے بڑے سنتی معاف کر دینا فرماتے ہیں تو باب الحوائے گئے تیرے کو غلطی ممکن نہیں اور معافی کیوں مانگنا ہے فرماتے ہیں تیری ماں دی عزت دی قسم میں زندگی جو تمہوں کوئی کام نہیں آکھیا میں تمہوں کدی نہیں آکھیا ایسا کرو آج پہلا موقع میں کہہ رہے ہیں یا تیر کٹو یا خون صاف کرو تیری ماں دی عزت دی قسم یہ دووے کام بھی میں آپ کرتا جے ہاتھ نہ رکھو شبیر نے پردیش چلے کے میرے لوگ اکھنا دی ویر دی اکھ صاف کیتی ہے جڑی اکھ کھلی ہے اس اکھ نال حضرت امام حسین دا چہرہ دیکھا جڑا وعدہ کیتا سی وفا دا جملہ پڑھ دو مکا دیں ایک لوہا پڑھنا امام حسین دا دو بیویاں دا وعدہ پڑھ دی اجازت دو جملے نے اکھ کھلی ہے جاج ویکھا نے جدو ویکھا نے شبیر دے منہ تو میرے مولا فرماتے ہیں عباس کی بن گیا میرا سونا تیرے بازو کوئی نہیں آنکھ تیر ہے گرز دا مار ہے اس ساری تلواراں تے نیزیاں تے تیراں تے زخم کیڑی تکلیف تینوں پوچھا کہ کیڑی تکلیف تینوں زیادہ ہے فرماتے ہیں میری تکلیفاں چھٹو جیل قابو کرنا گرز دا مار چھٹو اکھ دا تیر چھٹو تلواراں دا نشان چھٹو پہلے تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں پئی شبیر فرماتے ہیں میں کئی باری نکاح تے کئی باری میں تیرے کو مشکل پہنچیا ہوں میرے پیو دے پترا آواز میرے عزیزو شبیر دی
جھوڑی حضور دے روح پرواز کیتے بس علم ویکھیے آ رو لیا میں رو لیا تسا رو لیا میرے مولا حسین ایک لوہا پڑھیا پڑھا نہیں پڑھ دینا قوم اشقیاء وال ہاتھ کیتا نہیں پھر خیمے وال ہاتھ کیتا نہیں ایتھے عباس رکھ کے مقتل چ موجود ہے میں ترجمہ پڑھ دوں میرے مولا انج کر کے فوج یعنی اشارہ کر کے تے حضرت عباس کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں عباس آج تو بعد تے لوگ آرام نہ سون گے نا جڑے تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگتے سن آج تو بعد لوگ آرام نہ سون گے جڑے تیرے خوف تو ساری ساری رات جاگتے سن تے خیمے لچ کر کے فرماتے ہیں آج تو بعد میری بہناں جاگن گیاں جڑیاں تیرے آسرت آرام دی نیند سوندیاں سن جڑے بڑے خالی علم شبیر دے ہاتھ جو دیکھے نا بی بی سکینہ فرمایا بچیوں کٹھے ہو آواز رہو بھائی بچیوں کٹھے ہو جو کسے گا مجھ نہ رو میں بچیوں بی بی فرماتی اب کوزے بھن دے ہو میرا زامن فرات رہ گیا بی بی زینب اعلان کیتا میں کسے دے پردے دی زامن نہیں میرا زامن فرات رہ گیا خیمے آج ماتم بابا ہویا واپس